بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورا کا پورا یہ جز ہے سورۃ البقرہ پر ہی مشتمل ہے۔ 252 نمبر آیا پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اندر بات بتائی گئی ہے وہ ہے تحویل قبلہ کی۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا، کچھ علماء کے مطابق کعبۃ اللہ ہی قبلہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ ان کے سامنے ہوتا تھا، اور بیسیکلی کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں جو کہ ہم سب کو معلوم ہے، تو وہ ایسے فیس کرتے تھے کہ وہ نارتھ فیسنگ ہوتا تھا، تو شمال کی طرف فیس کیا کرتے تھے، تو کعبۃ اللہ بھی آتا تھا، اور اگر اسی سے ہم اسے مزید ایکسٹینڈ کریں تو بیت المقدس بھی اسی طرح ہے۔ تو اس کے اندر جو ہمیں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ کیا تھا۔ خیر اگر ہم کعبۃ اللہ کو ہی لے لیں، کیونکہ کچھ مفسرین کے مطابق کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ تھا، تو اگر ہم یہ اوپینین لے لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبلے کو بیت المقدس کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، اور اس کے اندر مطلب بہت ساری حکمتیں ہیں جو اب آپ کو آگے بتائی جانی جا رہی ہیں، کہ جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے اندر ان کو اس سے کچھ مناسبت فیل ہو، کیونکہ قبلہ بہت بڑی چیز ہے، اگر سب کا قبلہ ایک ہی ہو تو ایک مناسبت کی فیلنگ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کو قبلہ کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ بنے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی بنیادیں ڈالی، جو ہم کل کے بارے میں ڈسکس کر کے آئے۔ تو اتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو دلی ایک لگاؤ تھا اس کے ساتھ، ایک ایسوسیشن تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا کہ یا اللہ اس کو قبلہ بنا دے، لیکن دل کے اندر ایک چاہت تھی، اور اسی چاہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں، اور شاید وہ اس وحی کے ساتھ تشریف لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تحویل قبلہ کی بات ذکر فرمائی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو تیار بھی کر دیا، سب کو مینٹلی پریپیئر بھی کر دیا۔ جو آیات شروع میں کچھ آ رہی ہیں نا، اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا کہ قبلہ بدلنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو محب اور دوسری طرف ایک محبوب کا ریلیشن شپ ہے، اس کی ایک داستان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں جب آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں، اور میں اب رب اس قبلے کو بدلتا ہوں، اور اب قبلے کو مسجد الحرام یعنی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتا ہوں، کہ اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرنے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے، ان کو اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب کعبۃ اللہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ قبلے کی تعین اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قبلہ یہ ہو یا یہ ہو، کیونکہ مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ جو تھا وہ ساؤتھ تھا، مطلب ساؤتھ کی طرف تھا، جنوب کی طرف، اور بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف تھا، تو بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ ہو گیا، نارتھ سے ساؤتھ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ بائی اٹ سیلف خود سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ڈائریکشن مقرر کر دیں، ہم نے تو اسی کی طرف نماز کو پڑھنا ہے نا۔ اصل میں اہمیت کس بات کی ہے؟ اہمیت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی ہے۔ جب حکم آ گیا تو سمعنا و اطعنا، پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ تو ایک سمت، ایک پہ سٹک رہنے کی وجہ کیا ہے، اس پہ قائم رہنے کی ضرورت کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ میں تو مشرق اور مغرب ہر طرف ہوں، قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرق اور مغرب ہر جگہ موجود ہیں، تو جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کر لوگے تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پا لوگے۔
اب اس آیت کے اندر ہمیں بہت سالڈ توحید کا میسج ملتا ہے کہ اصل میں جو ہم کر رہے ہیں وہ سجدہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کر رہے ہیں نا. تو اب جب اللہ نے ہمیں اس کی طرف فیس کرنے کا حکم دے دیا ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ سجدہ تو اللہ کی ذات کو کرتے ہیں. اس لیے جب ہم ایروپلین میں ٹریول کرتے ہیں، سپوز ہم نماز پڑھتے ہیں، تو تقریباً جو ہمارا جہاز ہوتا ہے وہ تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر تو سامنے ہمارے کعبۃ اللہ نہیں ہوتا نا، کعبۃ اللہ تو زمین پر ہوتا ہے، لیکن ہم فیس اسی ڈائریکشن میں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکشن جو ہم ڈائریکشن ساؤتھ ہو، نارتھ ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، بیسک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور یہاں پر یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بجائے اعتراضات کرنے کے جو حکم اللہ نے دے دیا کہ کعبہ کی ڈائریکشن میں ہی آپ نے فیس کر کے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، دل میں کوئی ڈاؤٹ رکھے بغیر سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے. وہی وحدہ لا شریک، وہی ایک اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا جو اس کو چلا رہا ہے. اس کے اندر جو کعبۃ اللہ کی تحویل کے اندر توحید کا یہ سالڈ میسج موجود ہے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تحویل قبلہ کی پوری جو سینیریو آپ کو بتایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو. اصل چیز تو میرا ذکر ہے، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی بات آگے جو ہم کر رہے تھے کل بھی اس کے بارے میں، ان کے فضائل کو سمیٹا کہ انہوں نے جتنی بھی ان کی جو بھی خصوصیات تھیں ان کے حوالے سے، کہ ان کی جو بھی نافرمانیاں تھیں، ان کی جو بھی ہٹ درمیاں تھیں، اس ساری بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سمیٹا. اور یہود و نصارہ کی بات کو بھی سمیٹنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مومنین سے مخاطب ہو رہے ہیں. اور مومنین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو مشکلیں آتی ہیں نا زندگی میں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسان جب ایمان پہ جمتا ہے تو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے تو اجر ہے. لیکن جب تمہیں مشکل آئے تو کیا کرو؟ پھر 2 چیزیں بتائیں. جب زندگی میں مشکل آ جائے تو 2 کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ کہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگو، کیونکہ اللہ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جنگ چل رہی ہے کسی کے ساتھ، ان کے ساتھ جو اس وقت کا سینیریو شیئر کیا جا رہا ہے کہ لڑائی چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ جو شہید ہو جائیں گے نا، ان پہ افسوس نہ کرو، ان کو تو مردہ خیال بھی مت کرو. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ایک زندگی ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں اس کا شعور اور اس کی جو انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے. اور بیسیکلی جو زندگی ہے ہم انسانوں کی، جو ہم اس کرۂ ارض پہ گزار رہے ہیں، یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں. زندگی میں جو بھی دن انسان کی زندگی میں اس کو نصیب ہوتا ہے، ہر دن دوسرے دن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور تم کو آزماؤں گا خوف کے ذریعے. ہمارے حالات دیکھیں، ہمیں کس کس چیز کا خوف نہیں ہے. کرنٹ سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کس کس چیز کا خوف نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو اینالائز کریں. اگر خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے، مال کم ہو جائے گا، لوگ فوت ہو جائیں گے، پھل کی کمی، گروسریز کی کمی، ایسے ایڈیبل آئٹمس کی کمی جن کا مارکیٹ سے کم ہو جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا یہ امتحان آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اے لوگو، اے مومنو، اے لوگو، تم پر جب یہ حالات آئیں تو اس پر جو بھی صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنا دو. اور یہ صبر کرنے والے لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جب بھی کبھی کوئی ٹیریبل سچویشن آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پریشانی میں ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ، کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئیں،
اللہ ہی کے پاس ہم واپس جانے والے. یہ ان کا رسپانس ہے جو اللہ کی ذات پہ بلیو کرتے ہوئے مشکلات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مشکل سچویشن آ جائے اس میں جم جانا، ایک دم فرم ایٹیچیوڈ، نیگیٹیوٹی نہ دکھانا، اور پھر اس سچویشن سے گزرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ بھی باتیں مت کرنا کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ویسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. اس میں پھر کوئی کمپلین، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ ہو. ایک انسان کے لیے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور جب بھی صبر کی دعا مانگیں، صبر کے ساتھ عافیت مانگیں. صبر کی اکیلی دعا جو ہے ادھوری ہے، صبر و عافیت اکٹھی مانگیں. کیونکہ جب آپ صبر مانگتے ہیں تو پھر آزمایا تو جائے گا، تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے پہلے ہی عافیت مانگیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی مانگے صبر و عافیت کو اکٹھا مانگیں. تو جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں، جو کہ صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر برستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالیں اور وہ لوگ اس پر صبر کریں، اور یہ رسپانس ان کا ہو کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، تو وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ رہیں گے انشاءاللہ. آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر صبر، اللہ سے دعا، استغفار اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. نہ صرف یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے بلکہ ہمارے سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی وہ اپنے آپ کو ٹٹولتے، کیا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے جس کی یہ سزا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر صبر کریں، اس کے اوپر شکوے شکایات نہ کریں اور ناشکری نہ کریں. اور جب بھی کبھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، تو یہ گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل سچویشن کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک کرتے ہیں اور اس طرح ان کو خدا بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والے لوگوں، اللہ سے شدید محبت کرو. صرف خالی محبت کی بات اللہ نے یہاں نہیں کی، شدید محبت کی بات کی. اور یہ شدید محبت جو ہے اللہ سے کرنا، یہ ایمان کی ایک نشانی کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. پھر یہ جو پیٹی ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑنا کہ قبلہ نارتھ ہو یا ساؤتھ، ایسٹ ہو یا ویسٹ، اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس طرف آؤ. آگے جو آیات آ رہی ہیں، لیس البر، یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے کہ اسی بات کے ساتھ سٹک ہو جانا. تم اللہ کو کیوں بھول گئے ہو؟ اب لیس البر کی کہ نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تقویٰ کا معنی دیکھیں. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، نجاست سے پاک صاف کرنا. اور بر کہتی ہے نیک اعمال کو. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کو پاک کریں، صاف کریں نیک اعمال کے ذریعے، اور اپنی جو اعمال صالحہ کی جو عادت ہے وہ اپنے اندر ہم ڈیولپ کریں. اب یہ جو نیک اعمال ہوتی ہیں، یہ صرف یہی نہیں ہوتے کہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ڈیو رسپانسبلٹیز رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے، اس کے یہ تو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد بھی ہیں جن کی ہمیں کیئر کرنی ہے. تو اب نماز میں ہاتھ کدھر رکھنے ہیں اور کدھر نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آمین اونچی کہنی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں یا نیچی آواز میں کہنی ہے. ایسی باتوں پر، یہ جو کہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان پر جھگڑتے رہنے کی بجائے کیا کرو. یہ جو نیک اعمال ہیں نا، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ اعمال ہے نا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہم پہ فرض ہیں. پھر اس سے بڑھ کر اور بھی کیا چیزیں ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں تو جو نیک اعمال ہیں وہ عقائد سے شروع ہوتی ہیں. نیک اعمال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر آخرت کے دن پہ یقین رکھو، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پر یقین رکھو اور نبیوں پر ایمان لاؤ. لیکن اس کے علاوہ عقائد کے بعد وہ لوگ اللہ کی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کریں. کن کے اوپر؟ قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر. اور جو لوگ مانگتے ہیں
ان پر خرچ کریں جو کہ جن کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، ان کے اوپر جو بالکل بے بس اور مجبور ہو چکی ہیں، اور غلام آزاد کرنے پر۔ یہ سب بھی نیک اعمال ہیں، مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرنا اور زکوٰۃ بھی دینا۔ اب یہاں پر یہ چیز واضح کرنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، فریضہ ہے، جبکہ جو مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، وہ فرض ہے۔ اس کے بعد آگے وعدے کی، ایفائے عہد کی بات آ جاتی ہے۔ جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، یہ بھی تو ایک عمل ہے نا، عمل صالح ہے۔ اور تنگی میں، تکلیف میں، ایون کہ جنگ کی بھی حالت ہو تو صبر کرو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں کہ ایسے لوگ سچے کہلانے کے مستحق ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو صدیق ہیں، کہ وہ اپنی نظر کو وسیع رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے مت لگ جائیں، اپنی ایسے متقی مومنین اور ایسے فرم رویے والے وہ مومن بنے کہ وہ کیا کریں، اپنے اندر اپنی نظر کو وسیع کریں، اپنی علم کے اندر گہرائی لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے مت کرتے رہیں، علم کی وسعت، علم کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی جو علماء کرام ہیں انہوں نے کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ کیا کیا دلائل بیان کیے ہیں۔ علم کی گہرائی یہ بھی تو ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ باقی سب جو بھی جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں اس میں فقہا کی مختلف مسائل میں کیا رائے ہے، انہوں نے قرآن اور سنت میں کی روشنی میں اس کے اندر سے کیسے کیسے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس میں سب سے مین چیز جو ہے، اگر اس میں وسعت نظر کو سامنے رکھا جائے تو اس سے ہوتا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محبتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، جو آپس کی تشنگیاں اور نفرت ہوتی ہے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو دین کا حصہ ہے محبتوں کو بانٹنا، لیکن اس کے لیے ہمیں جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ جب تک وسیع علم نہیں ہوگا تب تک ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہی بڑے بڑے مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے کہ بر کیا ہے، یہ ساری چیزیں نیکی کے اندر آ جاتی ہیں کہ بر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے سے اوائڈ کیا جائے۔ پھر مزید احکامات آ جاتے ہیں حج اور عمرے سے ریلیٹڈ۔ جب صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صفا و مروہ پہ مشرکین نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے آف کورس اور یہ کہا کہ حج اور عمرے میں صفا و مروہ کی صحیح سعی بھی کرے۔ جب اسلام آیا تو اس وقت یہ حکم آیا کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو صفا و مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ تو صحابہ کے دل کے اندر تھوڑی سی ایک جھجک پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صفا و مروہ کی سعی تو کر رہے ہیں لیکن یہاں تو بت ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا ہم ان بتوں کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو بھی حج اور عمرے پہ جائیں وہ ضرور بے فکر ہو کر دل کے اندر کسی بھی جھجک کو ختم کر کے اور کسی بھی گناہ کی سنسیشن کو رکھتے ہوئے صفا و مروہ کی سعی کریں۔ پھر اس کے بعد مشرکین کچھ چیزوں کو خود سے حلال اور حرام سمجھتے تھے، وہ خود سے کچھ چیزوں کو سرٹن چیزوں کو حلال سمجھا کرتے تھے اور سرٹن چیزوں کو وہ حرام سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، کتنی اس کی ذات کریم ہے، اس نے اپنی شان کریمی سے ہمیں مزید اس مسئلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ کبھی زندگی میں مجبوری آ جائے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آخری جو ایک ہوتی ہے نا سچویشن جس میں آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، آخری سچویشن آپ کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، کھاؤں یا نہ کھاؤں، اگر کھاؤں گا تو بچ جاؤں گا اور نہیں کھاؤں گا تو زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ایسی سچویشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی گائیڈنس ہمیں دی ہے کہ جب جان کا خطرہ پاؤ تو جان بچانے کے لیے کھا لو، صرف اس حد تک کہ جان بچا سکو، اپنے مزے لینے کے لیے نہ کھاؤ۔
اور جو اپنی جان کو بچانے کے لیے کھا لو گے جسٹ فار دا سیک آف سروائیول تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کی بات کی ہے۔ جو قصاص ہے وہ کیا ہے اور اس میں سوسائٹی میں عدل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں تو یہ عدل قائم کرنا ہے۔ سپوز اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جس کے بعد معاشرے میں ایک خوف پھیلے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ قتل کی سزا قتل ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی ایک عبرتناک انجام کی وجہ سے لوگ اس برائی کو کرنے سے باز آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر زندگی ہے، اس طرح زندگی ہے، قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے۔ مقتول کی زندگی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر کسی کو ڈر ہو کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے تو اس کو وہ قتل نہیں کرے گا، اور پھر اس کے لیے قاتل کی بھی زندگی کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ اس کی جان نہیں بچ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں عدل قائم کیا کہ اصل میں قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اگر مقتول کے اولیاء یا اس کے ورثاء جو بھی اس کے والی وارث تھے وہ قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا۔ ایک خاندان کا ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء جس نے قتل کیا ہے اس کی فیملی سے یا اس سے جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنا، تو یہ عدل ہوگا۔ لیکن اگر اس پرسن کے ورثاء جو کہ قاتل جو بیچارہ مقتول تھا جو کہ مر چکا ہے، اس کے اگر ورثاء احسان کا معاملہ رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیں تو یہ رحمت ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں قصاص والے معاملے میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر وصیت کے معاملات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو یہ ریئلائز ہو جائے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی قرض ہے یا کوئی اور لوگوں کے اس نے حقوق دینے ہیں، تو وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری 1/3 مال میں سے لوگوں کے قرض وغیرہ یا جو بھی حقوق ہیں ان کو واپس کر دیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کا ذکر فرمایا جس میں کچھ دنوں بعد ہم انشاءاللہ شامل ہونے والے ہیں، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اس کا روزوں کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ہم انشاءاللہ اس مہینے کو پانے والے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا حصول جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ جو مہینہ رمضان کا ہے اس میں ہم تقوی کا حصول جو ہے ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی بار بار تکرار ہوگی، کل بھی آپ کو بتایا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اپنے نفس کو قابو میں کر لینا، اپنے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں اس کو روک لینا، اور حدود کے اندر اپنی خواہشات کو لے آنا، یہی تقوی ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی خوبصورت ایکسرسائز ہمارے اس ماہ رمضان میں ہم سے کرواتے ہیں، صبح فجر سے لے کر مغرب تک ہمیں جو چیزیں کھانا ہے ہم نے نہیں کھانا، پینا بھی ہم نے کچھ نہیں، جنسی خواہشات کو روک کے رکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم کنٹرول کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس کنٹرول کو یوٹیلائز کر کے اس جو ہم نے اسٹرینتھ اچیو کی ہوتی ہے، جو طاقت ہمیں ملتی ہے کنٹرول کرنے کی، جو ہمیں ایک پاور ملتی ہے اپنی پوری خواہشات کو جس طرح سے ہم روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، تو یہی بیسیکلی تقوی جو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے نفس کی جو خواہشات کو اس کو بجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ہمارے اوپر روک دیتے ہیں جو فجر سے مغرب تک جو کہ ہم عام زندگی میں کھاتے ہیں۔ بیسیکلی جو رمضان ہے یہ ایک تو روحانی طور پر ہمیں جو ہے وہ پاورفل کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم پورے سال میں ایسا کھا لیتے ہیں جو کہ جنک ہوتا ہے، ہماری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا مہینہ دیا ہے۔ پھر اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، زندگی کے
جتنے بھی رمضان ہم نے اب تک گزارے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ اب کا آنے والا اس سال کا جو رمضان ہے وہ بہت 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 ہی پروڈکٹیو اور بہترین ہو، ہمارے لمحات ایسی چیزوں میں ضائع نہ ہو جو کہ ہمارے لیے آخرت میں مایوسی کا باعث بنے۔ پھر اس کے اسی میں روزے کے جو احکامات ہیں مختلف قسم کے وہ بتائے گئے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہمیں بہت ہی پیارا تحفہ جس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے دوسرے پارے کو بیٹھے ہیں، تو یہ ان 30 پاروں میں سے ہیں جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے، رب کریم نے رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارنا شروع کیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ کام شروع ہوا، اور رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں لے کر آئے، اور وہاں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ سلسلہ بھی رمضان المبارک میں ہی شروع ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت آیات کے ذریعے اس میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، اب آگے جو اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن بتا رہے ہیں اللہ کے، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اے میرے بندو جب دعا کرو تو کیا اسلوب اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی بہت ہی پیارے طریقے سے یہاں جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں، اے میرے بندو میں تم سے بہت قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور تمہاری پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنے پیارے اسلوب میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے بندو مجھ پہ ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس بات کا بلیو رکھو کہ جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں اور میں تمہاری پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ باقی سے چاہتے کیا ہے ہم سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایسا ایمان جو سچ مچ کا ایمان ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان بالخیر کرے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کو ٹیچرز ملیں گے وہ آپ کے دماغ کو شارپ کرتے ہیں کہ جی یہ پڑھو وہ پڑھو ایسے کرو، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں نیکی کے راستے پر ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسے مدرس تھے جو کہ دل کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے، جو کہ دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، ان کی رولنگ سے ہمیں حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جو دل ہے نا وہی مین مرکز ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کبھی سوچتے ہیں کچھ، ایک لمحے آپ کی سوچ کچھ ہوتی ہے، دوسرے لمحے کچھ ہوتی ہے، تو یہ جو سوچ کا الٹنا پلٹنا، آپ کے دل کا اس کیفیت میں آنا یا اس کیفیت میں آنا، تو یہ دل کا میننگ ہی ایسا ہے۔ قلب کا مطلب ہے بدلتے رہنا، تو آپ کی فیلنگز بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان فیلنگز کو رمضان کا مہینہ سٹرونگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنی فیلنگز کو سٹرونگ کرو، اپنی خواہشات کو اور نفس کو روکو تاکہ آپ کی اپنی روحانی پاور انکریز ہو سکے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا بھی جائز نہیں، جوا ہو، چوری ہو، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہو، یا رشوت ہو، یا خرید و فروخت کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان سے مال کمانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے جنگ کے حوالے سے بتایا گیا کہ مشرکین کی اور مسلمانوں کی جنگ کے کچھ احکامات آگے بتائے گئے۔ پھر آگے حج کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو حج کے مسائل کا اس میں تذکرہ ہوا۔ اب حج جو تھا اصل میں جو مشرکین تھے وہ بھی حج کے قائل تھے، لیکن ان کے جو حج کی کسٹمز یا رسومات تھیں وہ بہت مختلف تھیں۔ ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا جو کہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا، اور وہ قریش کے اندر، وہ بیسیکلی قریش کا ہی ایک حصہ تھا۔ جب بھی وہ حج پر جاتے تھے تو وہ مینا سے مزدلفہ جاتے تھے، اور مزدلفہ سے آگے عرفات نہیں جایا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عرفات جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، ہم تو حرم کے رکھوالے ہیں اور ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ باقی سارے لوگ عرفات جاتے تھے اور یہ لوگ مزدلفہ رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ عرفات جائیں،
عرفات ہی تو حج ہے، اصل میں وقوف عرفات ہی تو اصل میں حج ہے۔ اور پھر ان کی ایک روایت اور ایک کسٹم یہ بھی تھی کہ جب وہ مینا واپس آتے تھے تو وہاں جا کے اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے تھے، قبائل کے بڑے لوگ، ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ذکر نہ کرو بلکہ میرا ذکر کرو۔ حج تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور وہ کرنا شروع کر دیتے تھے اپنے قبائل وغیرہ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی کس کس طرح سے فضیلت ہے۔ آپ کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے کب کس کے اوپر نیکی کے خیالات کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا ہے، کتنا کیا ہے، کم یا زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کو جب واپس آنے کا موقع ملے تو اس کا دل چاہے گا میں جاؤں اور صدقہ کروں، کیونکہ وہ صدقے کا اس قدر اجر اس دنیا میں جا کے دیکھے گا۔ اس لیے جب بھی کبھی موقع ملے اور کیپیسٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، تو صدقہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ پھر شراب اور جوا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الخبائث ہے۔ اس کے بارے میں احکام جو بھی تھے ان کو اس کی پھر حرمت کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا۔ پھر آگے اجتماعی اور معاشرتی مسائل پہ روشنی ڈالے گی کہ خاندان کے مسائل، کہ خاندان ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو اس کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایک فیملی کی ابتدا ازدواجی تعلقات کے ساتھ ہوتی ہے، شوہر بیوی کے آپس کے تعلقات، اس کے بارے میں کہ کن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، کن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، مشرک مردوں مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کوئی اہل کتاب ہے تو کوئی عورت، تو اس سے مسلمان مرد کا جو ہے نکاح وہ ہو سکتا ہے، لیکن پریفرنس مسلمان عورت کو ہی دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہے، اس کو پیریڈز کے مسائل آپ لے لیں، تو حالت حیض میں بیوی کے پاس جانا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن میل جول رکھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، کیونکہ یہ یہود بہت ایکسٹریم پہ چلا جایا کرتے تھے۔ وہ حیض کی حالت میں بیویوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، ان سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے، سلام دعا تک نہیں کرتے تھے، ان کو کھانے پینے میں شریک نہیں کرتے تھے۔ اور جو نصارہ ہیں وہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے تھے۔ تو شریعت، ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک معتدل، ایک درمیانی راہ سمجھائی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر طلاق کے، عدت کے اور رضاعت کے مسائل ہیں کہ اگر طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، سپوز یہ عمل تو بہت برا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا سروائیول پاسبل ہی نہیں ہے، آپس میں کوئی صورت نہیں بن رہی ان کے اکٹھے رہنے کی، اور اگر طلاق دینی پڑ ہی جاتی ہے تو کس طرح سے طلاق دینی ہے، طریقہ بہت احسن ہو، اچھے طریقے سے طلاق دی جائے، عزت کا جو ہے نا معاملہ کیا جائے، عزت کے ساتھ طلاق دی جائے۔ پھر طلاق کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ جو طلاق ہے وہ 2 بار کے جو ہے نا 2 بار کہنے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی جائے تو اب رجوع کا کوئی موقع آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور اس شادی میں ازدواجی تعلقات کی قائم ہونے کی شرط بھی بیچ میں شامل ہے، اور پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو وہ دوبارہ سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یا شادی کر سکتی ہے، جس کو ان دا ادر ورڈز حلالہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر مہر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت، پھر مہر کی باتیں کی گئی ہیں، اس کے بعد عدت کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا شوہر، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 ہے۔ یہ ہمیں عدت کے مسائل میں مزید ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ اور پھر بچوں کے حقوق، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے اور ذات کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پورا کرے۔ تو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، اور اگر سپوز شوہر اور بیوی آپس میں ان کی جدائی ہے، وہ اکٹھے نہیں رہتے، پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ بچے کی مدت رضاعت پوری کی جائے، وہ آپس میں کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو ڈسکس کریں اور اس معاملے کو سیٹ کر لیں کہ اس بچے نے اپنا جو ہے دودھ کا ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے، تاکہ بچہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ نظر انداز نہ ہو، نگلیکٹڈ نہ ہو، اور اس کا حق اس کو ملتا رہے۔ پھر آخر میں اس بارے کے بالکل ہی آخر میں جو چیز ہے، اختتام جو ہے اللہ کی ذات نے ایک قصے کے ساتھ فرمایا ہے۔ وہ قصہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل اور حضرت طالوت کا یہ قصہ ہے۔ غالباً حضرت سموئیل کے زمانے کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً آنے سے جو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد، 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے۔ ہے تو یہ بہت لمبی بات، لیکن ان شارٹ میں کروں گی کہ بنو اسرائیل کا کوئی نہ کوئی قاضی ہوتا تھا، تو سیدہ طالوت کو ان کا حکمران بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل میں جس طرح ان کی ہٹ درمی تھی، ان کے اندر تکبر تھا، اناد کی عادت ان کی رہی، تو انہوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے۔ خیر ان کی پھر نشانیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائیں کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور 2 وجوہات تھیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایک آؤٹ لک اچھی تھی، ان کے آؤٹ لک کی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا، اور دوسرا ان کی حکمران کے طور پر ان کو چنا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا، اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مزید نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کو کہا گیا ہے کہ ایک جو جالوت ہے، جو ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کے خلاف جنگ کے لیے ان کو بھیجا۔ اور جب بنو اسرائیل جو تھے یہ جتانا چاہتے کہ پہلے بہت سارے انہوں نے نکلے، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے نکلے، لیکن ان راستے میں آہستہ آہستہ وہ لوگ پیچھے ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لیا۔ جب ان کو بہت پیاس لگی تو دریائے اردن کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دلوایا کہ اس میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ تو طالوت علیہ السلام نے کہا، جو ان کا پورا لشکر تھا، کہ کوئی اس میں سے پانی نہیں پیے گا، صرف چلو پر پانی پی سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن بنو اسرائیل آپ نے جانتے ہیں کہ کل کے بارے میں بھی ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ ہٹ درم تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا، اور بہت ہی تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے طالوت علیہ السلام کی بات مانی۔ تو انہوں نے آگے طالوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو پانی پیے گا نا زیادہ، وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر چھانٹی ہو گئی۔ اس کے بعد آگے گئے تو جب جالوت کا لشکر دیکھا تو وہ بہت بڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ لشکر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، سامنے والا لشکر زیادہ ہے، تو ایک وہ آٹومیٹک سی بات ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی کیا دیکھا کہ جالوت کا لشکر جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ بڑا لشکر ہے، تو جتنے بھی لوگ ان میں سے جا رہے تھے اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ الگ ہو گئے، اور آخر میں کیا ہوا، بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو واقعہ ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور طالوت علیہ السلام نے پھر ایک چیلنج بھی دیا اپنی فوج کو کہ کون جالوت کو جا کے قتل کرے گا۔ تو اس میں داؤد علیہ السلام جو اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور بعد میں داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ تو یہ جو ہے پوری کہانی میں ایک میسج ہے، اور بہت ہی کمپریہنسو میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان سے امتحان لیتے رہتے ہیں، ہمیں امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اصل میں امتحان ہی دکھا رہی تھی، پانی نہیں پینا، بڑا لشکر دکھا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں ہو کیا رہا تھا، چھانٹی ہو رہی تھی، لوگ فلٹر آؤٹ ہو رہے تھے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امتحان آتا ہے تو اصل میں وہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور جو بھی اس میں ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اپنے آپ کو سنبھال کے مضبوطی سے قائم رہے، تو وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اور اگر کوئی حالات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا ہی سودا کر بیٹھے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اسی ساری جو سٹوری اینڈ میں آئی ہے اس کا بھی یہی لب لباب اور یہی نچوڑ اور یہی جو انالیسس اینڈ میں نکلتا ہے کہ ہمیں فرم رہنا ہے، صبر و عافیت کی دعا کرنی ہے، اور نماز کے ساتھ ہمیں مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میں ہوں، میں سنتا ہوں، میں قریب ہوں، اور ہم نے کرنا کیا ہے،
کہ ہم نے ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ اللہ کا قرب پانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔